علینا ہم یوتھ کی بات بھی کر رہے تھے, یہ بات درست ہے سعد بھائی کی کہ سیاست میں ہماری یوتھ کا کتنا کردار ہے اور کتنا اہم ہے آنے والے دنوں میں. اوہو, آپ کو تو اس کا اندازہ 2024 کے الیکشن سے ہی ہو جانا چاہیے کہ آپ کی یہی جین زی اگلے 3 دہائیوں تک ڈومینیٹ کرتے ہوئے دنیا بھر میں جس طرح سے ریولوشن اور انقلاب جو آ رہے ہیں, بنگلہ دیش, نیپال, انڈونیشیا, سری لنکا, اور آپ پھر پاکستان میں اس جین زی کو اس حد تک انڈرمائن کر رہے ہیں, ڈس انگیج اس سے رہ کے, کہ اس کو چاہیے کیا. آپ اس کو وہی 70s کی پلے بک سے چلانا چاہتے ہیں جو جین زی آج کے دور میں, جو انٹرنیٹ کے دور میں, ڈیجیٹل ایرا میں, جو آپ اس کو ایونیوز اس کے لیے چوک کر کے اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ کس طرح سے اس کو پش کیا جا رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گی. لاہور میں بسنت ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے, بڑے دہائیوں کے بعد, اور پنجاب حکومت شاید یہ سوچ رہی تھی کہ جی جین زی اب اس کا ووٹ جو ہے وہ تو پکا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہوگا. اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جین زی کا ووٹ کس کا, بسنت کے اس پورے ایونٹ کے بعد. اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بسنت انہوں نے بڑا کوئی, باوجود اس کے کہ حالات ملک کے جس طرح کے تھے, اس وقت اسلام آباد میں آپ کو یاد ہے ترلئی کا وہ دھماکہ بھی ہوا تھا, اس کے باوجود بڑے زور و شور میں پورا وہ ایونٹ بڑا کوئی رنگینیوں کے ساتھ جو ہے وہ منایا گیا. اس کے بعد جو وہ انسٹاگرام کا پوسٹ تھا جین زی کا ووٹ کس کا, اس کے نیچے جو, بلکہ میں چاہوں گی آپ کی ٹیمز بھی اس کو دکھائیں ناظرین کو کہ وہ جین زی نے جو جواب دیا تھا. سو جین زی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ 90s کے دور کی وہ ترقیاتی کام اور جو ٹینجیبل چیزیں کر کے آپ کو لگتا تھا کہ جی آپ کو ووٹ تو گارنٹیڈ ہے. اب جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آپ بہت حد تک انڈرمائن کر رہے ہیں. برخورداری سے نکل گیا, وہ سوال کریں گے اور سوال کرنا بنتا ہے, سوال کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بھائی ہم نے تو اس کو ایک وہ گانے کی طرح بس وہ ایک وہ اسلوب میں اوپر شعر نہیں, ایک کٹے ہوئے مارکر سے لکھتے تھے میٹرک کا پیپر دیتے ہوئے, تو ہم نے تو اس طرح کی بات. صحیح ہے, پاکستان کے اندر جو بھی مین فرما رہی تھیں, پاکستان کو آپ ریکگنائز کریں. دیکھیں آپ اور میں, ہم سارے اگر اس وقت رات کے 7 بجے میں ہیں, اگر آپ ہم سارے یہاں پہ فیصلہ کروا لیں کہ کیا اس وقت باہر دن ہے یا رات ہے, اور ہم سارے کہیں کہ دن ہے, جی دھوپ نکلی ہوئی ہے, اور سکندر سلطان راجہ صاحب سے اس کے اوپر مور بھی لگوا لیں, تو اس سے حقیقت تو نہیں تبدیل ہو جائے گی. بھائی ہم سارے یہاں پہ کہہ بھی دیں کہ باہر دن ہے, تو رات کا وقت ہوگا. آپ اس نئے پاکستان کی اس نئی جنریشن کو پہچانیں. علینا ہم بات کر رہے تھے جین زی کی بھی اور جن الفا کی بھی, اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. کوئی سجیشن دیجئے حکمرانوں کو, کوئی بات کیجئے, تجویز دیجئے تاکہ شاید ہماری بات کوئی سن لیں. دیکھیے جی, ہم نے کیا تجویز دینا ان کو, ایک سپریم لا آف دا لینڈ ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق, قانون کے مطابق ملک کو چلا لیں تو میرے خیال سے ہر چیز ول فال بیک انٹو پلیس. ڈاکیومنٹ کو اہمیت دینی چاہیے, اور قانون اور آئین کے مطابق جہاں پر ہم تقریر میں تو ان کی بڑے کچھ سنتے ہیں, اسی کے مطابق ملک کو چلائیں. اور پھر ایک یونیفائڈ ایک سٹانس کے ساتھ, مطلب جہاں پر پولیٹیکل اینٹیز خود ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے, مطلب مت دیکھیں آپ کسی اور کی طرف. ہمارے ملک کی آلریڈی ایک 78 سال کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے. اگلے 78 سال کو اگر آپ نے ایک مضبوطی کے ساتھ ملک کو واقعی میں ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے, اگرچہ حالات جو ہے جس طرح کے ہمیں بارڈرز پہ سچویشن نظر آ رہی ہے وہ بڑے کوئی سنگین حالات ہیں, معاشی حالات. جی 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 بالکل, ایل او سی پہ جہاں پہ مارکہ حق بنیان و مرصوص کا آغاز جہاں سے ہوا تھا, جس سیکٹر سے, وہ لیپا ویلی ہے, بڑی خوبصورت ویلی ہے, وہاں سے ہی. اور کس طرح سے ہمارے جو افواج پاکستان کے ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے کس طرح سے انگیج کیا, اور جو دشمن کی جو چیک پوسٹ تھی اور جو بنکرز تھے ان کو 4 دن تک وہ ان پہاڑوں میں جلتے رہے ہیں, اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا بلا اشتعال, انپرووکڈ فائرنگ ان کی جانب سے کی گئی. سو ہم جب وہاں پر پہنچے بھی, جب ہم نے کور کیا پروگرام, ہم ریکارڈ کر رہے تھے عید کا جو کہ 23 مارچ کے لحاظ سے بھی, لیکن وہاں پر ایک دم سے سنو فال سٹارٹ ہو گئی, تو برف باری. سو وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ مطلب ایل او سی پہ ویدر کنڈیشنز اتنی ٹف ہیں, پھر آپ کا ایک خطرہ کانسٹنٹلی منڈلا رہا ہوتا ہے. اس میں جی جوان ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلسل ایک چوکس رہ کے, چوکنا رہ کے اور پہرا دے رہے ہیں, بارڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ہم جو اتنے سکون سے عید منا رہے ہیں. تو بالکل سلوٹ ٹو آل آرمڈ مین, اور جس طرح سے, اور ان کی فیملیز کو
کہ جو کہ اوکیزنس پہ جو ایبسلیوٹلی، اور جو وہ والدین جو بڑے فخریہ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان شہادتوں کو، اور جو کہ دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہوں. بڑا ٹف ہوتا ہے کہ اوکیزنس میں جہاں پر وہ جوان جو ہے وہاں پر سرحدوں پہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی فیملی سے دور، بچے تھے اور جی ہمیں بتا رہے کہ جی بچوں ضد بھی کرتے عیدی دے، تو یہ میرے خیال سے ایک بڑی آزادی، بڑی نعمت ہے. اور اس کے لیے ہمیں انڈیویجولی بھی اپنے اینڈ آپ کا وہی بات کہ ہم انڈیویجول کیپیسٹی پہ بھی کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا واٹ آر وی گیونگ بیک ٹو آور کنٹری. ٹھیک ہے. میرے صاحب ہم نے آئین اور قانون کے ایریا نے بات کی، 27ویں اور 28ویں ترمیم کو نکال کر انہوں نے کہا آئین کو ذرا آگے 26 اور 27 28 آئے گی ابھی. آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو پھر قانون سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ باتیں بڑی دل کے قریب ہیں سعد بھائی کے نا، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ 26 27 کے بعد اب 28ویں ترمیم آئے نہ جائے کہیں. تو کیا اس کو حل کیا ہے؟ ملک کے مسائل کا حل آپ کی نظر میں آئین اور قانون تو اپنی جگہ پہ ہے، اور آپ کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیں آج کیونکہ عید کا شو ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا وہ رکھیں گے لائٹر. تو کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کی بات ہوئی اور یہ نظام کی بات ہے، تو میں آپ کی اجازت سے فیض صاحب کے 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں یہی اس کے اندر. فیض صاحب کی ایک نظم ہے تھوڑی سی لمبی، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں ایک مڈل میں ایک جگہ سے کہ صدیوں کے اسرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے، اور سنو کہ سر قلم یہ زل کے ہم ہی تم ہی بندگان و بے بس امیر بھی ہیں کبیر بھی ہیں، اور سنو کہ ہم بے زبان و بے کس نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں. تو ہر ایک کل الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سر فروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کے نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کرتے ہوئے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی اسی طرح آنے والا جمہور جن زی جن الفا کا جمہور اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کرتے ہوئے اس کو انڈو کر دے گا کسی نہ کسی دن. یہ میرا خیال ہے، کیونکہ اس نظام کے اندر انڈیپینڈنس نہیں رہی. لیکن جب تک نہ بھی ہو، کسی نہ کسی دن تو ہم اسے انڈو کریں گے، لیکن جب تک نہ بھی ہو ہم اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی ریاست سے، کسی اور سے نہیں، ہم کہیں امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم کہیں اسرائیل کی طرف نہیں دیکھ رہے، انگلینڈ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنی انہی عدالتوں سے، اپنے انہی انسٹیٹیوشن سے، اپنے اسی نظام سے ہم گلہ بھی کرتے رہیں گے. ہم ان سے چھین کے کچھ واپس بھی لیتے رہیں گے اپنے حقوق، کچھ ہو سکتا ہے مزید سرنڈر ہو جائیں گے تو اس پہ بات کرتے رہیں گے، اندر ڈال دیں گے تو باہر آنے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارے لوگ ہیں. دس از دا اسٹرگل فار آور جنریشن. ہم اس عید پہ بھی اور آئندہ کی عیدوں پہ بھی اس کو کنٹینیو